ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین محترم، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی۔ سورج کا ایک مقصد ہے، وہ روشنی دیتا ہے۔ آسمان چھت کا کام دیتا ہے، زمین بچھونا ہے، پہاڑ کیل کا کام دیتا ہے، کھانا اور پینا زندگی کو جلا بخشتا ہے، پرندے اور جانور انسان کے تابع ہیں۔ گویا یہ سب کی ساری چیزیں ایک مقصد کے تحت ہیں۔ ایسے ہی ہم انسانوں کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے۔ ظاہر ہے بغیر مقصد کے، بغیر مطلب کے اللہ نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بتلایا۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ رب کی بندگی ہے، عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے، اس کی توحید کو بجا لانا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ جب تک دنیا کے اندر رہنا ہے خالص اسی کی عبادت کرنا ہے۔ یہ ہے دراصل انسانی تخلیق کا مقصد۔ اب اگر جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورج کی، ستاروں کی، یا آسمان کی، زمین کی، سارے با مقصد بنائے گئے ہیں مقصد کے تحت۔ اور سارے اگر آپ دیکھیں گے ساری کی ساری چیزیں جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا تھا، جن مقاصد کے لیے، وہ اپنے مقصد میں کام کر رہے ہیں۔ سورج کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا، شام کے وقت میں غروب ہو جانا۔ چاند کا
کام یہ ہے کہ وہ رات میں نکلنا، دوسروں کو یا لوگوں کو راستہ دکھلانا. پہلے چاند کے ذریعے سے لوگ راستے کا پتہ لگاتے تھے. ستاروں کا بھی ایک مقصد ہے، رات کا آنا اور جانا اس کا بھی ایک مقصد ہے، وہ بھی اپنے وقت پر آ رہا ہے اور جا رہا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ سارے اپنے کام پر لگے ہیں، سوائے انسانوں کے جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. ان میں سے اکثر اللہ رب العالمین کی اس مقصد تخلیق سے غافل ہیں اس سے. المیہ یہ ہے کہ آج دیکھیے سارے کے سارے انسان، اللہ رب العالمین کو، وہ مسلمان، سارے انسانوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اب آ جاتے ہیں سیدھا مسلمانوں پر. وہ مسلمان جو اللہ کو ایک تو مانتا ہے، بسا اوقات توحید پر بھی ہے، بعض وہ لوگ جو شرک میں ملوث ہیں وہ بھی مانتے ہیں اللہ رب العالمین کے وجود کو، ساری چیزیں مانتے ہیں. لیکن جب اللہ رب العالمین، وہی اللہ جس کو آپ ایک مان رہے ہیں، پھر اس کی بات کیوں تسلیم نہیں کرتے جب وہ اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے، انسانوں کے مقصد کو بتلاتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ تمہیں دنیا میں ہم نے کس لیے بھیجا ہے، پھر لوگ کیوں نہیں آتے اللہ رب العالمین کی طرف. اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ چند ایک باتیں عبادت کے تعلق سے کریں گے کہ شوق عبادت کیسے پیدا ہو. یا لوگوں میں عبادت بہت سارے کرتے ہیں لیکن وہ شوق اور جذبہ نہیں رہتا ہے. عبادت کے اندر شوق اور جذبے کی ضرورت ہے. عبادت اگر شوق کے بجائے بوجھ بن جائے تو وہ عبادت نہیں، وہ عبادت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو شوق عبادت ہے، ان کے جو واقعات ہیں بھرے پڑے ہیں کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں. کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک عربی میں مقولہ ہے، قصص الاولین مواعظ للآخرین، کہ پہلے لوگوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت بن جاتے ہیں. تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ پروردگار صحابہ کرام کی زندگی کو ہمیں پڑھ کر، ان کے بارے میں سن کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سن کر اسی کے مطابق ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو چنا، تمام انبیاء کو چنا. جو نبی ہوتے تھے ان کی عبادت کا مقام ہی الگ ہوتا، الگ طریقے سے ان کا مقام ہوتا تھا، اور کتنا شوق اور جذبہ ہوتا تھا. اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کو نبی کے لیے چنا، اس لیے وہ چنے ہوئے صحابہ، ان کا بھی مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے عبادت کے تعلق سے. آئیے دیکھتے ہیں نیکیوں میں سبقت لے جانے کا جذبہ کتنا تھا، شوق کتنا تھا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، چند فقیر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، جو مال والے ہیں ان کا مقام تو بلند ہو گیا، جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے ان کا مقام بلند ہے. وہ اس لیے بلند ہو گیا کیونکہ دیکھیے، جیسے وہ نماز پڑھتے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک تو برابر ہیں. لیکن اللہ نے جو ان کو مال عطا کیا ہے، اس مال کی بدولت وہ حج کر رہے ہیں، وہ عمرہ کر رہے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. ہم کہاں سے کریں؟ کچھ فقراء لوگ آئے اور کہا، اللہ کے نبی ہم تو پیچھے ہو گئے، ہمارا کیا ہوگا، ہم کیسے کریں عبادت، ہم کیا کریں، وہ مال والے تو آگے ہو گئے، ان کا مقام بلند ہو گیا. اب آپ ذرا سوچیں کہ ان کا دھیان اس طرف گیا، ایک شوق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا کہ مال نہیں ہے، اللہ نے اتنا مال عطا نہیں کیا ہے، نہیں دیا ہے کہ ہم حج کر سکیں، ہم عمرہ کر سکیں، اس کے راستے کے خرچ کو برداشت کر سکیں. وہ وسعت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے. تو ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، شکایت کریں گے، بتلائیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے بھائی اس میں. گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آئیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسا کوئی عمل نہ بتلا دوں کہ اگر وہ تم عمل کر لو تو ان کے برابر پہنچ جاؤ گے، اور اگر کوئی وہ عمل نہیں کرے گا تو تم سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے، اللہ یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح عمل کرنا شروع کر دے.
انہوں نے کہا, صحابہ نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول, کیوں نہیں, آپ ضرور بتلا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا کرو, تم سے آگے عمل میں کوئی نہیں جائے گا. سبحان اللہ, کتنا بڑا آفر ہے, کتنا بڑا آفر دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے, حج و عمرہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ حدیث یاد رکھنا ہے صحیح بخاری کی, آپ ہر نماز کے بعد پہلے تو نماز پڑھیں, اس کے بعد کی بات ہے یہ, ہر نماز کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھیں, انشاءاللہ العزیز آپ ان کے برابر پہنچ جائیں گے جو مال و دولت والے ہیں. اسی طرح ایک جذبہ, ایک شوق جماعت سے نماز پڑھنے کا ایک شوق. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایک آدمی تھا میرے علم کے مطابق, یہ بھی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے, وہ کہتے ہیں میرے علم کے مطابق اس آدمی سے دور کسی کا گھر نہیں تھا مسجد سے, یعنی مسجد سے کافی دوری پر رہتا تھا. میرے علم کے مطابق اتنی زیادہ دور سے کوئی نہیں آتا تھا. اور کہتے ہیں کہ وہ آدمی کبھی بھی جماعت سے نہیں چوکتا تھا, سب سے دور رہنے کے باوجود کبھی جماعت سے نہیں چوکتا تھا, ہمیشہ جماعت میں شامل ہوتا تھا. میں نے اس سے کہا, ایک دن ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ تم کوئی سواری کیوں نہیں خرید لیتے, کوئی گدھا خرید لو اور اس پر آ جایا کرو. رات کی تاریکی میں آتے ہو اور اتنی دور سے آتے ہو, بڑے سارے مسائل ہو سکتے ہیں, دن کی دھوپ کی تپش میں ظہر کی نماز میں حاضر ہوتے ہو تم, اور عرب کی گرمی آپ کو معلوم ہے, ریتیلی زمین, اس تپش میں تم پیدل آتے ہو اپنے گھر سے. عرب کی زمین کے بارے میں, ریتیلی زمینوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں اگر آپ دوپہر میں چل دیں تو چھالے پڑ جائیں گے پیروں میں, اتنی تپش ہوتی ہے وہاں پر, جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں خرید لیتے. ان کا جواب سنیے کیا فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو, میں چاہتا ہوں کہ میرا مسجد تک چل کر جانا اور پھر مسجد سے گھر واپس لوٹنا, اہل و عیال کے درمیان لوٹنا, یہ دونوں میرے لیے اجر اور ثواب کے طور پر لکھا جائے. سبحان اللہ, میں چل کر جاؤں گا اور یہ اجر لکھا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے, جو مسجد چل کر آتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں. یہ صحابی کہتے ہیں میں کوئی سواری نہیں لوں گا, میرے ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین سے اجر چاہتا ہوں. یہ تھا عبادت کا شوق, اس کو کہتے ہیں. دیکھیے, عبادت کا شوق ہونا بہت ضروری ہے, اگر وہ نہیں ہے تو آپ کی عبادت بیکار ہے. عبادت آج کل دیکھیے بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن وہ ایک بوجھ ہے, اذان ہوئی کیا نماز پڑھنے جانا پڑے گا, یہ بوجھ, اس کو بوجھ کہتے ہیں. شوق نہیں ہے نماز پڑھنے کا, بس کسی طرح ایک روٹین کی نماز پڑھتے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, بس اب آئے یا امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے, امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے, وہ نماز پڑھا رہے ہیں, ان کے پیچھے یہ بھی رکوع کر رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, سمی اللہ لمن حمدہ, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. 4 رکعت کب مکمل ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ وہ تو جسم ان کا یہاں تھا لیکن دماغ یہاں نہیں تھا. جسم یہاں تھا لیکن دماغ مارکیٹ میں تھا. 100 وہاں سے آنا, 200 وہاں سے آنا, 1000 فلاں سے لینا ہے. دینے والا یاد نہیں رہتا, لینے والے کی بات کر رہا ہوں. 10,000 فلاں سے آنا ہے. یہاں پورا جتنا بزنس تھا آپ نے 4 رکعت میں کر لیا. اب بتائیے عبادت میں شوق کیسے پیدا ہوگا؟ بھائی آپ کا دماغ اور دل تو حاضر ہوا ہی نہیں اللہ کے سامنے, آپ کا جسم آیا خالی, وہ روٹین کی طرح چلتے چلے گئے امام کے پیچھے جس طرح وہ پڑھاتا گیا, لیکن مکمل طور سے آپ مسجد میں حاضر نہیں ہوئے, اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوئے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کے اندر عبادت کا شوق نہیں ہے, یہ بوجھ ہے. آپ نے صرف فرضیت ساقط کی ہے کہ کسی طرح سے جو ایک فرض ہے وہ کر لیں گے, باقی کوئی شوق اور جذبہ نہیں رہا. آئیے دیکھتے ہیں نفل نماز کا شوق صحابہ کرام کا کس طرح سے تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کس طرح سے پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے حجرے کے اندر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حجرے کی جو دیوار تھی وہ پست تھی، چھوٹی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو لوگوں نے دیکھ لیا۔ کچھ لوگ آپ کی تعلیم کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو لوگوں کو بتلایا کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں نماز پڑھیں۔ صحابہ کا شوق دیکھیے، شوق عمل دیکھیے، عبادت دیکھیے، اور لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد 2 دن ہو گیا، ایسے ہی تیسرا دن ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن آئے نہیں۔ وہی ہے یہ قیام اللیل جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ جذبہ، شوق۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بعض روایات میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ آئے کیوں نہیں؟ اتنا بہترین تو ہم نماز پڑھ رہے تھے آپ کے پیچھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہیں مجھے اس بات کا خدشہ ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز اللہ کو پسند نہ آ جائے اور تم پر فرض کر دیا جائے۔ امت کے لیے اللہ کے نبی رحمت تھے، زحمت نہیں تھے۔ امت کی بھلائی کے لیے کیا۔ دیکھیے یہاں 5 نہیں ہو رہی، وہ بھی فرض ہوتا تو کیا ہوتا، مسائل ہو جاتے تھے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت کا شوق ایسا تھا، جذبہ ایسا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، رات میں میں بھی ان کے ساتھ مل گیا، کھڑے ہو گیا۔ تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دیا۔ سورہ بقرہ جب میں نے سوچا کہ سورہ بقرہ شروع کیا ہے تو 100 آیت پر تو رکوع کر ہی دیں گے۔ وہ کہنے لگے 100 آیت پر بھی نہیں رکوع ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید سورہ بقرہ کو 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، مطلب کہیں رکوع کریں گے پھر دوسری مرتبہ میں مکمل کر لیں گے۔ کہنے لگے سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، سورہ نساء شروع ہو گیا، سورہ نساء بھی مکمل پڑھ لیا آپ نے ترتیل کے ساتھ، سورہ آل عمران شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، اتنی لمبی نمازیں ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخرکار کہتے ہیں کہ رکوع کیا آپ نے۔ تو آپ دیکھیں، اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اسی روایت میں جو کہ صحیح بخاری کی ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد جب رکوع کیا تو اتنا لمبا رکوع ہو گیا کہ وہ قیام جیسا دکھ رہا تھا، جتنا لمبا قیام ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اتنا لمبا رکوع اور سجدہ ہو رہا تھا۔ یہ شوق اور جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن لمبا قیام فرض نہیں تھا، اتنی لمبی نماز فرض نہیں تھی، لیکن شوق کی وجہ سے، جذبے کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، ایک روایت میں ہے اور دوسری روایت میں صحابہ نے بھی پوچھا یہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا سارا عمل کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو پچھلے اگلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ کو اتنا محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے شوق عبادت۔ میرے بھائیوں، عبادت کے اندر شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ شوق سے پڑھیے، اللہ کے سامنے آئیے، ایک جذبہ رکھیے، وقت کا انتظار کیجیے، جیسے ہی اذان کے وقت ہونے کا انتظار کیجیے کہ جیسے ہوگا میں فوراً مسجد جاؤں گا۔ ایک شوق اور جذبہ رہنا چاہیے، ہر وقت آپ کے دماغ میں بات چلنی چاہیے۔ کوئی بھی عبادت ہو، آپ روزوں کے شوق کے بارے میں بھی دیکھ لیجیے۔ ابھی اسی روایت میں جو بھی میں پڑھ رہا تھا، اسی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے راتوں میں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتا تھا، پھول جاتا تھا، اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ اسی طرح روزے کا شوق ہوتا تھا۔ اب بعض صحابہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ بہت سارے صحابہ ایک دوسرے کو روکتے تھے کہ بھائی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنا محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے بیوی بچوں کا حق ہے، آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، آپ کا اپنے نفس کا حق ہے، وہ ادا کیجیے، اتنا اپنے آپ کو کھوئے ہوئے۔ جیسا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ آپ کا اپنے اوپر حق ہے، آپ کے رب کا حق ہے، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، اپنے نفس کا اور اپنے اہل و عیال کا، سب کا حق ادا کیجیے، سب کا حق ادا کیجیے۔ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، مہینے میں 3 روزے، 13، 14 اور 15 تاریخ عربی کی، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔
عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، شعبان، ذوالحجہ اور محرم کے روزے رکھتے تھے، اور بسا اوقات بہت ہی زیادہ روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی روزہ رکھتے تو لگاتار رکھتے، ہم یہ کہنے لگتے تھے کہ اب لگ رہا ہے روزہ ہی نہیں توڑیں گے، یعنی اب رکھنا ہی نہیں چھوڑیں گے، رکھتے ہی جا رہے تھے۔ اور کبھی کبھی جب چھوڑ دیتے تو کچھ دنوں تک چھوڑ دیتے، ہم کہتے تھے کہ اب شاید روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ تو روزے کا اتنا شوق ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اسی روایت میں کہتی ہیں، ایک روایت میں صحیح بخاری کی، فما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان وما رأيته اكثر صياما منه في شعبان۔ کہتی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو وہ ہے شعبان کا مہینہ، جو کہ الحمدللہ چل رہا ہے، آج میرے خیال سے 10 شعبان ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں ہے کہ چند دنوں کو چھوڑ کر، رمضان سے پہلے کے چند دنوں کو چھوڑ کر پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے شعبان کا، پورا مہینہ، اتنی عبادت کرتے تھے شعبان میں، روزہ رکھتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شوق عبادت میں کہیں بدعت نہ کر بیٹھنا۔ عبادت کا شوق ضروری ہے، لیکن وہ عبادت انجام دینا جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کا حکم دیا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لیکن ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کو خاص کیا ہو، کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے۔ ایک موضوع روایت البتہ اس سلسلے میں موجود ہے، موضوع گڑی ہوئی ضعیف حدیث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ طرح طرح کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں 15 شعبان کے تعلق سے، طرح طرح کی فضیلتیں جو ہے ہی نہیں قرآن و حدیث میں، ہے ہی نہیں، سرے سے ان کا ذکر ہی نہیں ملتا ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ لوگوں نے 15ویں رات کی جو شعبان کی جو رات ہے، 15 شعبان کی، اس رات کو لیلۃ القدر کہہ دیا۔ لیلۃ مبارکہ جو سورہ دخان کے اندر اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ سے ہمارے علماء نے، وہ علماء جو پیٹ کے پجاری ہیں، ان لوگوں نے اس سے مراد کہہ دیا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے اس میں کیا کہا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں، بابرکت رات میں اتارا، نازل کیا۔ اب آپ بتائیے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد 15ویں شعبان والی رات ہے، 15ویں شعبان والی رات ہے، تو پھر جو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ قدر نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ پھر حضرت کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لیلۃ القدر سے مراد بھی یہی رات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، بغاوت ہے، قرآن سے تحریف ہے، قرآن میں تحریف ہے یہ۔ کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر سے بھی مراد وہی تھی، چلیے ٹھیک ہے، وہ بھی ہم مان لیتے ہیں۔ جتنی فضیلتیں لیلۃ القدر کی تھیں، لیلۃ القدر مطلب وہ رمضان کے آخری عشرے میں جو رات ہوتی ہے، 5 طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ جو فضیلتیں قرآن و حدیث میں اس رات کی بیان کی گئی تھی، ان لوگوں نے یہاں فٹ کر دیا، اس کو اسلام کا پوری طرح سے مذاق بنا دیا، یہاں فٹ کر دیا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو کیا پتا چلا قرآن نازل ہوا کب؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بابرکت جو رات ہے اس سے مراد شعبان والی 15ویں رات ہے، تو قرآن کی تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے آپ بھائی، آپ ذرا سوچیں، یہ بات تو پکی ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، یہ بات تو پکی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہہ رہے لیلۃ المبارکہ سے مراد یہ والی رات ہے 15ویں شعبان کی، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا کیا معنی ہوگا؟ معنی یہ ہوا کہ اسی رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا، ٹھیک ہے، رمضان کی لیلۃ القدر میں اتارا، اور وہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں ہے۔ تو ان ظالموں نے
اور پیٹ کے پجاریوں نے، یہ سب پیٹ کا کھیل ہے بھائی، سیدھی بات کر رہا ہوں میں، پورا معاملہ پیٹ کا ہے. ارد گرد جتنے معاملات ہیں، چاہے آپ مزاروں کا لے لیں اور پیری مریدی لے لیں، پورا پیٹ کا کھیل ہے. دعا، تعویذ، گنڈا جتنے بھی ہیں یہ پورے پیٹ کے کھیل ہیں. پیٹ کے پجاری ملا ہیں یہ سارے کے سارے. قرآن میں تحریف سے نہیں جھجکتے. اللہ اکبر، اللہ کا خوف نہیں رہا ایسے لوگوں کے اندر. اس طرح سے قرآن میں تحریف کی جا رہی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا، کہہ دیا 15ویں شعبان کی رات ہے. یہ حالت ہو گئی ہے امت مسلمہ کی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت میں شوق ضروری ہے میرے دوستو، عبادت میں شوق ضروری ہے، لیکن اس شوق کے چکر میں کہیں بدعت مت کر بیٹھنا، ایسی عبادت نہ کرنا جو ہمارے نبی نے نہیں کیا. اچھا، اس رات کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ ایک روایت جو ضعیف ہے، جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، پھر انہوں نے فوری کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے، 15ویں شعبان کی رات تھی، آپ قبرستان چلے گئے، حضرت عائشہ پیچھے پیچھے گئیں تو دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں، وہ 15ویں شعبان کی رات تھی. اب بتائیے، یہ روایت پہلی بات تو صحیح نہیں ہے. چلو اگر ہم صحیح مان بھی لیتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگا رہے ہیں آپ. اگر مان لیجئے یہ عبادت یا یہ رات بڑی عبادت والی ہوتی، بڑی مقام و مرتبے والی ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے کیوں اٹھ کر کے گئے؟ صحابہ کو کیوں نہیں بتایا؟ پھر صحابہ نے اس پر کبھی زندگی میں عمل کیوں نہیں کیا؟ اور حضرت عائشہ کو کیوں نہیں جگایا؟ اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں جگایا؟ جبکہ عبادت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشرہ رمضان کا داخل ہوتا، خود بھی تیار ہوتے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے، رات بھر جاگو، عبادت کرو. تو اگر عبادت کی رات ہوتی تو آپ اہل و عیال کو جگاتے. اکیلے کیوں کرتے بھائی؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امت سے چھپا لیا، نعوذ باللہ، امت سے چھپا لیا. یہ تو الزام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے چھپایا اس چیز کو، چپکے گئے. یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہذا پہلی بات تو روایت درست نہیں ہے، اور دوسری چیز اگر مانے تو یہ الزام ہے، اس لیے اور بھی بات یہ قوی اور مضبوط ہو جاتی کہ روایت درست نہیں ہے. ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے بھائی اس رات کے تعلق سے. میں نے کہا نا، شوق عبادت کے شوق میں کہیں بدعت مت کر بیٹھنا، ایسی غلطی یا ایسی عبادت مت کر بیٹھنا کہ جو ثابت ہی نہ ہو. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے، وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سماع دنیا پر آتا ہے اور بخش دیتا ہے، اور کیا کیا چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس میں. بھائی 15ویں شعبان کی پہلی بات وہ روایت بھی درست نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات، اللہ رب العالمین صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین ہر دن سماع دنیا پر آتا ہے، رات کے آخری پہر میں ہر دن سماع دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے وہ بندو، اے مانگنے والو، تم مانگو ہم تمہاری مانگ کو پوری کریں گے، مجھ سے دعائیں کرو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے، ہم تمہیں بخش دیں گے، مانگو تو صحیح، پکارو تو صحیح. یہ اللہ رب العالمین ہر دن کرتا ہے. تو بھائی ہر دن کرنے والا زیادہ درست ہے کہ ایک دن کرنے والا زیادہ درست ہے؟ اس لیے جو ہے وہ روایت بھی درست نہیں ہے، اور اس طریقے سے بھی اس کا رد ہے کہ اللہ رب العالمین ہر دن سماع دنیا پر نازل ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. عرض کرنے کا معنی یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو بھی عبادتیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ عبادتیں کیجیے. ہاں، لیکن عبادت میں شوق پیدا کیجیے، شوق اور جذبے کے ساتھ کیجیے، شوق اور جذبے کے ساتھ کیجیے. کوئی عبادت بوجھ سمجھ کر مت کیجیے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہے. مزہ نہیں آئے گا بوجھ سمجھیں گے تو. جس دن شوق پیدا ہو گیا، جذبہ پیدا ہو گیا، آپ کو عبادت میں مزہ آنے لگے گا، جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، صحابہ کی جو عبادتیں تھیں، کتنی لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے، وہ شوق اور جذبے کے ساتھ کیا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو پکڑ کے لا کر کے اب آج کل جو عبادتیں ہوتی ہیں، آج کل ہمارے بھائی لوگ جو کرتے ہیں، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ زبردستی لا کر کے مسجد میں تھوپ دیا گیا ہے، زبردستی کیا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے. اس لیے عبادتوں کو بوجھ نہ سمجھیں، عبادتوں کو شوق اور جذبے کے ساتھ کیجیے. ہاں، اس بات کا بھی خیال رہے
کی عبادتیں وہ کیجئے جس کا ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، جس کو آپ نے کیا ہے، جس کو آپ نے صحابہ کو کرنے کا حکم دیا ہے. ہاں، لہذا جو ہے 15ویں شعبان کی کوئی خاص کوئی روزہ نہیں ہے اس کا، نہ اس رات کی کوئی خاص فضیلت ہے. ہاں، اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے شعبان کا، چند دنوں کو چھوڑ کر آپ لگاتار رکھیے. آپ کو روزہ رکھنے کا شوق ہے، ہاں، صحیح روایات سے موجود ہے کہ آپ مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، 13 14 15. اس مناسبت سے کوئی 15 شعبان کے روزے رکھے، 13 اور 14 15 جو ہر مہینہ رکھتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو روزہ رکھنے کا شوق ہے تو آپ جو ہے سوموار اور اسی طرح جمعرات کا روزہ رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی نے فرمایا کہ کیا تم انک لتصوم الدہر وتقوم اللیل، کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات میں قیام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو، تم مہینے کے 3 روزے رکھا کرو، 13 14 15. انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، تو ایک کام کرو، پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرو، ہفتے میں 2 روزے رکھو. تو انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا تم جو ہے داؤدی روزہ رکھو، داؤد کا روزہ رکھو. وہ کیسے روزہ رکھتے تھے اس کی وضاحت بھی آپ نے فرما دی. کہا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے. ایسے کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، ایسے نہیں رکھیں گے. نہ 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 نہ، جو چیزیں ثابت ہیں وہ کہاں ہو رہی ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا ہے، آپ رکھتے تھے، وہ نہیں رکھیں گے. ہمارے وہ بھائی جو بدعتوں میں ملوث ہیں وہ یہ روزے نہیں رکھیں گے جو ثابت ہیں. وہ اپنی والی لے کر کے آئیں گے جو ثابت کریں گے، جو ہے نہیں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ثابت شدہ چیزیں ہیں، جو بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہیں، ہاں، جو حدیثیں موجود ہیں، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ان سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. لیکن جو چیزیں ہے ہی نہیں سرے سے، اس کو لا کر کے خود بھی گمراہ ہے اور امت پر تھوپ رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور ہماری عوام سبحان اللہ الحمدللہ وہ عوامیں لگی ہوئی ہیں بھائی. اس کو عوام مسئلہ ایسا ہے کہ بات ذرا لمبی ہو جا رہی ہے. مسئلہ ایسا ہے کہ عوام کو یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی تم سوچ نہیں سکتے، ابھی تم زیادہ غور و فکر نہیں کر سکتے. امام صاحب جو بول رہے ہیں نا مول صاحب، وہی کرنا ہے تمہیں. ہمارے یہاں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ہمارے بھائیوں کے آپ سوال نہیں کر سکتے. معلوم ہے آپ سوال کر لیں گے تو آپ گستاخ ہو جائیں گے. سوال کر رہے ہو مول صاحب سے، تم امام صاحب سے بات کر رہے ہو، تمہاری یہ اوقات ہوگی، یہ حالت ہو گئی ہے. اب بتاؤ آدمی کرے تو کیا کرے، کہاں جائے وہ تو وہیں جائے گا جہاں آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس کو سوچنے کا جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے بند کر دی گئی ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے، غور نہیں کر سکتے، تم پوچھ نہیں سکتے کہ امام صاحب جو آپ بتا رہے ہیں ہم کو حدیث، یہ کس کتاب میں ہے؟ بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کوئی حوالہ کوئی دلیل دے دو. نہیں پوچھ سکتے آپ. اور بسا اوقات پوچھ لو گے مارے جاؤ گے، یقین مانیے آپ مارے جاؤ گے. یہ حالت ہو گئی ہے امت کی، آپ نے یہ حالت کر دی ہے ہمارے لوگوں کی. یہ بھولی عوام انہی کے پیچھے چلی جا رہی ہے. بس امام صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھیا رات میں جاگنا ہے تو جاگنا ہے، امام صاحب نے کہہ دیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے. اچھا ثابت ہے کہ نہیں ہے پوچھ لیے تو گستاخ ہیں آپ، گستاخ ہے پکے. اور پتہ نہیں کیا کہ کون کون سے القاب سے آپ کو نماز کے بھگا دیں گے، اور 2-4 لوگ کہیں آزو بازو رہے امام صاحب کے تو مارے بھی جاؤ گے. یہ حالت کر دی ہے امت. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا حالت ہو گئی ہے بھائی، کیا حالت بنا دیا لوگوں کی. سوال کوئی نہیں کرنا چاہتا، کوئی سوال کر نہیں پا رہا ڈر کے مارے کہ بھائی حضرت جو بتا رہے کس حدیث کی کتاب، کون سی کتاب میں، کچھ تو بتائیے ہم کو، ریفرنس دیجیے. کوئی نہیں کر سکتا ہے. چلے جا رہے ہیں اسی روش پہ جس طرح سے چلے جا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، عرض کرنے کا معنی یہ ہے کہ شوق اور جذبے کے ساتھ عبادت کیجیے اور ان عبادتوں سے اجتناب کیجیے. بڑی اچھی لگتی ہوں گی کہ دیکھو رات بھر سب جاگ رہے عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ دراصل بدعت ہے. آپ کے نبی نے نہیں کیا ایسا، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے وہ بدعت ہے. اگر جہاں تک رہی شب بیداری کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات آخری پہر میں جاگتے تھے. آپ جاگیے، اٹھیے، تہجد پڑھیے، نماز پڑھیے. ہر رات آپ آخری پہر میں اٹھ جاتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، لمبا لمبا قیام کرتے تھے. آپ وہ کریے نا جو چیزیں ثابت ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں جو چیزیں ثابت نہیں ہیں؟ اس لیے ایسی چیزوں سے آپ بہت زیادہ مرعوب مت ہو جائیے کہ دیکھیے وہاں پہ عبادت ہو رہی ہے، ہم لوگ سو رہے ہیں. نہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو سونے کا ثواب ملے گا. وہ لوگ گنہگار ہوں گے بدعت کی وجہ سے، گنہگار ہوں گے بدعت کی وجہ سے.
اس لیے ایسی عبادتوں سے اجتناب کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اندر عبادت کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے, عبادت کو شوق اور جذبے کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم تمام لوگوں کو شوق عبادت کے تعلق سے جو لوگ بدعتوں میں ملوث ہیں, پروردگار ان بدعتوں سے ہم تمام لوگوں کو اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. ان بدعتوں میں جو لوگ ملوث ہیں پروردگار ان کو ہدایت نصیب فرما. اللہ تعالی ہم کو جب تک دنیا میں اسلام پر, ایمان پر اور توحید پر, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر اور توحید پر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الله بصير